بسائی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ 11ویں شریف کے مہینے 11ویں والے آقا کی بارگاہ میں درود غوثیہ پیش کیا جائے، ختم قادریہ پیش کر ہم سارے طلبہ و معلم غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یقیناً دوستو غوث پاک کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ ہے۔ سرکار غوث پاک جب تقریر کرنے رہے تھے، منبر پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا قدمی حاضری علی راز کل ولی اللہ۔ سرکار غوث پاک کے ٹھیک سامنے سب سے بڑے شہید مرید جن کا نام حضرت علی بن ہندی تھا، جیسے ہی سرکار غوث پاک کی شاد کو سنا کہ حضرت علی بن ہندی نے غوث پاک کے قدم کو لے کر اپنے سر پہ رکھ دیا اور فرماتے ہیں غوث پاک کے قدم کو میں نے اپنے سر پہ رکھ لیا تو اللہ نے ولایت کا مرتبہ بہت بلند اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ کیا اور غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں جتنے بھی ولی آئے ہیں کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ولی جلالی ہوتا ہے، کوئی ولی جمالی ہوتا ہے، جیسے حضرت صابر پاک بڑے جلالی ولی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو ولی جمالی ہوتے ہیں جیسے میرے غریب نواز ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر پیدا ہوئے، ان کے اندر جمال آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے قادر جیلانی آپ کس نبی کے نقش قدم پر پیدا ہوئے؟ آپ کو اللہ نے کس نبی کے نقش قدم پر پیدا فرمایا؟ غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر پیدا فرمایا، اور جب میرا تحلیل کرنا ہوا تو ایسے ویسے نبی کے نقش قدم پر نہیں بلکہ رسول اللہ کے نقش قدم پر سرکار غوث پاک کا مقام اس مختصر سبق میں کیا بیان ہو سکتا ہے، کیا بیان ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الرحمن تفسنجی، بڑے پائے کے ولی تھے، اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ اے میرے مریدوں میرا تمام ولیوں میں وہ رتبہ ہے جیسے کہ تمام پرندوں میں سارا رتبہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے ولیوں میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا میرا رتبہ ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید سید محمد اسی مجلس میں بیٹھے تھے، کمبر محتاج کہا عبد الرحمن جھوٹ بولتے ہو، ارے اس دنیا میں سب سے بڑا اگر رتبہ ہے تو بغداد کا مولا سرکار مریدوں نے کہا کہ جو ہو رہی ہے مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن تفسنجی نے کہا مت مارو، میں نگاہ عنایت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جس کے ہر عظم سے انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ جب جلسہ ختم ہوا شیخ عبد الرحمن تفسنجی نے کہا اب تو کمبل اوڑھ لیجئے، اب تو کمبل اوڑھ لیجئے۔ سید محمد نے فرمایا میں غوث پاک کا جب سے مرید ہوا ہوں اللہ نے وہ طاقت کیا ہے، اسی مجلس سے 17 میل دوری پر ان کا گاؤں جاتے ہیں، اسی مجلس سے آواز دیتے ہیں بیوی فاطمہ کو، اے فاطمہ میرا کرتا بلاؤ۔ آپ کی بیوی آواز سنتی ہے اور اس کرتا کو وہاں سے بڑھاتی ہے اور وہ کرتا حضرت عبد الرحمن تفسنجی کی مجلس میں موجود ہوتا ہے۔ جب غوث پاک کے مرید کا یہ حال ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث پاک کے طاقت کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے نظر
سرکار کا ذکر کرنا تھا مختصر سے انداز ہوا آج صاحب خانہ کی خواہش کہ میرے گھر میں غوث پاک کا ذکر ہو جائے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید کمزور ہوا تو کیا ہوا اس کا شیخ تو طاقتور ہے جب پکارے گا میں مدد کرتا ہوں آج اس مجلس میں ہم لوگ سرکار غوث میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارا ایمان ہے بغداد کا دولہا ہم سب کو مشاہدہ بھی ہمارا ہے ہم سب کے ذکر کو سن سرکار غوث پاک کے مرید تھے حضرت عدی بن مسافر افریقہ میں رہتے اب تقریر ہوئی بغداد میں اور یہ لوگ غوث پاک کی تقریر کو سماعت کیا جس طرح میرے سرکار اور سارا معجزہ سراپا معجزہ بنا کے اللہ نے بھیجا سراپا کرامت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے سرکار غوث اعظم